فهديت بالقرآن أنرت طريقي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ العلی الاعلی الذي خلق الارض والسماوات العلى. الصلاة والسلام على سید البشر محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ المقتدى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، جس طرح نیک اور بد کی زندگی اور اللہ کے فرما بردار اور اس کے نافرمان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ان دونوں کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، سورۃ الجاثیہ کی اس آیت میں فرماتے ہیں، اگر ان مجرموں کا یہ خیال ہے کہ ان کا اور ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کا مرنا جینا ایک جیسا ہوگا، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کا مرنا جینا ایک جیسا ہوگا، تو یقینی طور پر ان کا یہ خیال جو ہے برا خیال ہے، کیونکہ ان کی موت و حیات میں، ان کی زندگی اور موت میں فرق ہے. اور یہ فرق کیا ہے، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں بہت ساری آیات اور احادیث موجود ہیں. ان میں سے ایک دو ہی میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. نیک اور صالح انسان کی موت کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سورۃ الفجر. اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے چل، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش ہے. یعنی اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اس سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا. یہ عظیم خوشخبری میری ماں اور بہنوں مومن کو اس کی موت کے وقت دی جاتی ہے، اور انشاءاللہ مجھ کو اور آپ کو بھی یہ خوشخبری موت کے وقت دی جائے گی. دعا کیجیے. گویا اس کی موت جو ہے آسان ہوتی ہے، جس کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے، سمجھ لیجیے اس کی موت آسان ہوتی ہے، اور انشاءاللہ میری اور آپ کی بھی موت آسان ہوگی. اور اس حالت پر اس کی موت آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے فرما بردار اور نیک لوگوں کی موت کا تذکرہ فرماتے ہیں سورۃ النحل میں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں، وہ لوگ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں، جن کی روح فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں. فرشتے انہیں کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ اپنے ان اعمال کے سبب جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ تو تھا اچھے انسان کی روح کا نکلنا، لیکن اس کے برعکس کافر کی موت کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں. میں صرف 2 آیتوں میں نقشہ کھینچتی ہوں.
سب سے پہلی آیت سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پس ان کی کیسی درگت ہوگی، کیسی ان کی پٹائی ہوگی جب کہ فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کے سرینوں پر ماریں گے، ان کی پیٹھوں پر ماریں گے، ان کے چہروں پر ماریں گے۔ اللہ رب العالمین سورۃ النحل کی آیت میں اپنے فرمانبرداروں اور نافرمانوں کی موت کے فرق کو یوں واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نافرمانوں کی موت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ وہ لوگ جو نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی روح کو قبض کرنے لگتے ہیں تو وہ نیاز مندی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی بھی برا کام نہیں کرتے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے جو نافرمان تھا، وہ کہتا ہے کہ ہم تو کوئی بھی برا کام نہیں کرتے تھے، تو ان سے کہا جاتا ہے کیوں نہیں، اللہ تمہارے عملوں کو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے وہ خوب جانتا ہے، اب تم کیا ہو فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ بس کیا ہی میری محترم ماں اور بہنوں برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو برے خاتمے سے بچائے اور اللہ تعالی ہمارا اچھا خاتمہ کرے۔ نافرمانوں کو اللہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو ان کی موت کے وقت فرشتے سلامتی اور جنت کی عظیم خوشخبری سناتے ہیں۔ میں نے ابھی صرف 2 ہی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ نیک لوگوں کو ان کی موت کے وقت فرشتے سلامتی اور جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، جبکہ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی سخت وعید سناتے ہیں۔ اور یہی بنیادی فرق ہے نیک اور بد کی موت میں، نیک اور برے کی موت میں یہی بنیادی فرق ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ کے دیدار کو پسند کرتا ہے، اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت عائشہ نے کہا اگر اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے تو اسے تو ہم سب ناپسند کرتے ہیں، یا رسول اللہ موت کو کون پسند کرتا ہے؟ اگر آپ کی اس الفاظوں سے کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اگر آپ کی ان باتوں سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے تو یا رسول اللہ ہر کوئی موت کو ناپسند کرتا ہے، تو تمہارے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس کذالک ولکن المؤمن اذا حضرت الموت بشر برضوان اللہ وکرامتہ۔ نہیں یا عائشہ، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کی رضا کی خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ کی رضامندی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم ہے، اللہ بہت زیادہ کریم ہے، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے سوا کوئی اور چیز زیادہ محبوب نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے،
اس لیے اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے سوا کوئی اور چیز زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک انصاری کا جنازہ لے کر نکلے۔ ہم قبرستان میں پہنچے تو ابھی اس کے لیے لحد یعنی قبر تیار نہیں کی گئی تھی۔ نبی علیہ السلام قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ کے ارد گرد ایسے پرسکون ہو کر بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین میں کچھ کرید رہے تھے۔ اس دوران نبی علیہ السلام کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی زمین کی طرف دیکھتے۔ تمہارے اور میرے نبی نے 3 بار اوپر نیچے دیکھا، پھر فرمانے لگے تم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو۔ آپ نے 3 بار فرمایا، پھر تمہارے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ہم بھی پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن بندہ جب دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے اس کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ مومن بندہ، نیک اعمال کرنے والا بندہ جب اس کی روح نکلنے لگتی ہے، نکلنے والی ہوتی ہے، تو آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے اس کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے۔ وہ اس سے حد نگاہ تک دور بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک میت کی نظر جاتی ہے دور تک، وہاں تک وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاک روح، تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس کی روح یوں نکلتی ہے جیسے کسی مشک میں سے پانی کا قطرہ گرتا ہے۔ ایک مشک لیں تو مشک میں سے جیسے پانی کا قطرہ آسانی سے بہہ نکلتا ہے، پھر وہ فرشتہ اس کو وصول کر لیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے درمیان اور اسی طرح آسمان پر جتنے فرشتے ہوتے ہیں سب اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر متعین فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ان کے راستے سے اوپر لے جایا جائے۔ یعنی آسمان پر جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی روح کو ہمارے راستے سے اوپر لے جایا جائے۔ پھر جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو وہ فرشتے جو اس کے لیے جنت سے کفن اور خوشبو لے کر آتے ہیں اور دور بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پلک جھپکتے ہی اس کے پاس آ جاتے ہیں، منٹوں میں اس کے پاس آ جاتے ہیں اور ملک الموت سے اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور اسے جنت کے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہی معنی ہے میری محترمہ اور عزیز بہنوں اللہ کے اس فرمان کا، توفتہ رسلنا وهم لا یفرطون، سورۃ الانعام۔ یعنی اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ اس سے لے کر اس کی روح کو اس جو کفن، جنت کا کفن اور خوشبو جو لے کے آئے ہوتے ہیں، اس کی روح کو اس کے اندر وہ لپیٹ لیتے ہیں اور اس کی روح سے زمین پر پائی جانے والی سب سے اچھی کستوری کی خوشبو پھوٹ نکلتی ہے۔ اللہ اکبر! ایسی خوشبو آتی ہے جو کبھی کسی نے نہیں سونگھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ اس کو لے کر آسمان کی طرف اوپر جاتے ہیں اور وہ جتنے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں سب کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کتنی پاکیزہ روح ہے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتنی پاکیزہ روح ہے اور یہ کس کی روح ہے؟ تو وہ
جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کو سب سے اچھے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اس کا سب سے اچھے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، وہ نام جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں پکارا جاتا تھا، دنیا میں مشہور تھا، نیک انسان، نیکی کے نام سے بھلائیاں کرنے والا، یہاں تک کہ وہ اس کو لے کر فرشتے آسمان دنیا پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، پوچھتے ہیں من طارق الباب، فرشتے بتاتے ہیں ہم ہیں، کہا کہ کس کی کیا لے کے آئے ہو، تو اس کا وہ پیارا سا نام بتاتے ہیں جس سے وہ دنیا میں مشہور تھا، تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر آسمان پر اللہ کے سب سے مقرب فرشتے اسے الوداع کہنے کے لیے دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسے 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں، پہلے آسمان والے دوسرے آسمان تک، پھر دوسرے آسمان والے تیسرے آسمان تک، سب ایک ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی کتاب کو علیین میں لکھ دو، اور آپ کو معلوم ہے سورۃ المطففین میں اللہ نے اسی علیین کا ذکر کیا، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، آپ کو کیا پتا، تجھ کو کیا پتا کہ علیین کیا ہے، وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لہذا اس کی کتاب علیین میں لکھ دی جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اسے زمین کی طرف لوٹا دو، اس کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا، میں انہیں اسی میں لوٹاؤں گا اور ایک بار پھر انہیں اسی سے اٹھاؤں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کافر بندہ، ایک روایت میں فاجر کا لفظ ہے، جب دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے اور اس کو سکرات لگی ہوتی ہے اور وہ موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے بے چینی کے ساتھ، تو آسمان سے سخت دل اور مضبوط اور سیاہ چہروں والے فرشتے اس کی طرف نازل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جہنم کا ایک ٹاٹ ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، ٹاٹ جیسے بوریا ہوتا ہے، جہنم کا ایک ٹاٹ ہوتا ہے، وہ اس سے حد نگاہ تک دور بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے جنتی اور جہنمی کی روح نکلتے وقت یہیں سے فرق دکھا دیا جاتا ہے، جنتی کی روح جب نکلنے والی ہوتی ہے، سکرات ہوتی ہے، تو اس کے سامنے نورانی چہروں والے سفید لباس والے فرشتے حد نگاہ تک سب دور بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے، لیکن کافر اور فاجر کی موت کے وقت فرشتے جہنم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں، بوریا لے کر آتے ہیں، اور اس کی جہاں تک نگاہ نظر پڑتی ہے وہاں تک دور بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں ایتھا الخبیثہ، اے ناپاک گندی روح، تو اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف نکل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں ادھر ادھر چھپتی ہے، تو ملک الموت اس کو یوں کھینچتا ہے، جس کے جسم کے اندر اس کی روح چھپتی ہے، اندر گھستی ہے، تو ملک الموت اسے اس طرح کھینچتا ہے جیسے گوشت بھوننے والی سیخ کو تر اون سے کھینچا جائے۔ اللہ اکبر، زبردست ہاتھ ڈال کر اس کو کھینچتا ہے، اور جب کھینچ کر نکالتا ہے تو اس سے اس کی رگیں اور آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ پھر زمین و آسمان کے درمیان اور اسی طرح آسمان پر جتنے فرشتے ہوتے ہیں سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، جنتی کے لیے جنت کے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن کافر کے لیے، مشرک کے لیے، فاجر کے لیے، بدکار کے لیے آسمان کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی موت نکالنے کی کتنی
سختی ہوتی ہے موت نکالتے وقت کہ ملک الموت اس کے جسم میں ہاتھ ڈال کر اس کی روح کو کھینچتا ہے، اور ایسے کھینچتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے ایسے اس کی روح نکالی جاتی ہے جیسے تم کسی کانٹوں والے درخت کے اوپر ململ کا دوپٹہ جو ہے وہ ڈال دو، چادر ڈال دو، اور پھر اس کانٹوں کے درخت سے اس چادر کو کھینچو تو دیکھو کیسے وہ چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ ایسے اس کافر اور فاجر اور بدکار کی روح جو ہے چھلنی چھلنی ہو جاتی ہے۔ اب وہ فرشتے سب کے سب فرشتے زمین و آسمان کے درمیان، اور اسی طرح آسمان کے جتنے فرشتے ہوتے ہیں سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر متعین فرشتے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی روح کو ان کے پاس سے نہ لے کر جائے۔ کس لیے کہ وہ فرشتے جو ٹاٹ لے کے آئے ہیں وہ اتنا بدبودار ہوتا ہے کہ کوئی بھی فرشتہ نہیں چاہتا کہ اس بدبودار ٹاٹ والے کپڑے کے اندر، بوریے کے اندر جو بدبو آ رہی ہے ہمارے پاس سے نہ گزارا جائے۔ سب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے پاس سے نہ لے جایا جائے۔ پھر جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو وہ فرشتے اس کے لیے جہنم سے ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور دور بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پلک جھپکتے ہی اس کے پاس آ جاتے ہیں اور ملک الموت سے اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور اسے اس ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس کی روح سے زمین پر پائی جانے والے کسی مردہ جانور کی سب سے گندی بدبو پھوٹتی ہے۔ پھر وہ اسے لے کر آسمان کی طرف اوپر جاتے ہیں، اور وہ جتنے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ سب کہتے ہیں یہ کتنی ناپاک روح ہے، یہ کس کی روح ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ وہ اسے سب سے برے نام کے ساتھ پکارتے ہیں اور اس کا نام برے القاب سے لیتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں اس کا نام لیا جاتا تھا، اس کا تذکرہ کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، سورة الاعراف۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر! اس کی روح آسمان میں داخل نہیں کی جاتی، آسمان پر نہیں چڑھائی جاتی، آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ ہم کچھ سوچیں، کچھ غور کریں، کچھ فکر کریں، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم میری روح آسمان پر پہنچے گی کہ نہیں، میری اور آپ کی روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا کہ نہیں۔ اب یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں کہ ہم اپنا حساب کریں اور غور کریں، اس دنیا میں ہم کتنے مست ہیں، مگن ہیں، موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری موت کے وقت ہم کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے یا جہنم کی بشارت دی جاتی ہے۔ ہماری روح کو آسمان کے اوپر پہنچایا جائے گا 7ویں آسمان تک یا نہیں، یا پھر میرا اور آپ کا یہ حال تو نہیں ہوگا کہ کہا جائے گا کہ اس کی روح کو آسمان سے نیچے پھینک دو، اس کی کتاب کو سجین سب سے نچلی زمین میں لکھ دو، اور یہ سجین ہے جو زمین میں ہے، سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، اس جیل خانے میں زمین کے پھینک دو۔ پھر کہا جاتا ہے اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا یعنی مٹی سے، اور میں اس کو اسی میں لوٹاؤں گا اور ایک بار پھر انہیں اسی سے اٹھاؤں گا یعنی مٹی میں سے اٹھاؤں گا۔ تو اس کی روح کو آسمانوں سے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ جب قبر میں ڈالے جاتا ہے
دفنا کر چلے جاتے ہیں تو پھر اس کی قبر میں اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سورۃ الحج۔ اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، شریک ٹھہرانے والا، اللہ کا ساجی بنانے والا، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والا، اللہ کا ساجی اور ساتھی بنانے والا، اللہ کے ساتھ واسطے اور وسیلے استعمال کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا۔ اب یا تو اس کو پرندے اچک کر لے جائیں یا ہوا اس کو کسی دور دراز مقام پر پھینک دے۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ماں اور بہنوں دعا کریں کہ وہ ہم سب کو نیک لوگوں کی موت نصیب کرے اور ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر فرمائے۔